میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک باپ نے اپنی 18 سالہ بیٹی کو عید کے دن قربان کر دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے عرش کو ہلا دیا، فرشتے ساکت ہو گئے، زمین کانپ اٹھی اور آسمان نے چیخ مار دی۔ یہ وہ داستان ہے جسے سن کر دل مرجھا جائیں، دل والے رو پڑیں اور ہر بیٹی کی آنکھ میں خوف اتر آئے۔ میری پیاری بہنوں، عید کا دن تھا، خوشیوں کی صبح، ہر طرف مہندی کی خوشبو تھی، قربانی کے جانوروں کی آوازیں تھیں، لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں قربانی کا جانور نہیں بلکہ ایک بیٹی ذبح ہونے والی تھی۔ ایک 18 سال کی کلی جو ابھی پوری طرح کھلی بھی نہ تھی، جس کے ہاتھوں پر سہاگ کی دعا نہیں صرف عید کی مہندی لگی تھی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے، امیدیں تھیں، پر اس کے باپ نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کی خاطر اسے بے رحمی سے قربان کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، جب اس باپ نے اپنی بیٹی کے نازک گلے پر چھری رکھی تو آسمان تھر تھرا اٹھا، زمین نے ہچکی لی اور ہوائیں رک گئیں۔ وہ چیختی رہی، ابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ پر وہ باپ تو صرف غیرت کے نام پر اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی غیرت جاگ گئی تھی لیکن انسانیت مر چکی تھی۔ یہ کہانی ایسی دردناک ہے کہ اگر کوئی ماں اسے سنے تو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لے، کوئی بھائی پڑھے تو بہن کے قدم چوم لے، اور اگر کوئی باپ پڑھے تو سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی صرف ایک بیٹی کی نہیں، یہ ان ہزاروں بیٹیوں کی کہانی ہے جنہیں ہر سال بے قصور بے رحم رسموں کی قربان گاہ پر لٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب بیٹیوں کو عزت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو اللہ کی لعنت اس گھر کو گھیر لیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو اپنی بیٹی کو عزت دے اللہ اس کے قدموں تلے جنت لکھ دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بیٹی کے قدموں تلے جنت نہیں، قبر کی مٹی رکھی جا رہی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سنبھل جاؤ، جاگ جاؤ، کیونکہ اگر تم خاموش رہیں تو اگلی قربانی تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسے باپ کی کہانی سناتی ہوں جس نے عید کے دن خوشی کے تہوار پر اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر دیا۔ بیٹی بیچاری چیختی رہی، تڑپتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ ابا ایسا مت کرو، میں آپ کی ہی تو بیٹی ہوں۔ لیکن وہ باپ جو کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتا تھا، اسی نے اس کے نازک گلے پر چھری رکھ دی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا دیا، جسے سن کر قبرستان کی خاموش قبریں بھی لرز اٹھیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو ساری زندگی حسرتوں کی چادر اوڑھے جیتا رہا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ وہ بھی قربانی کرے۔ ہر سال جب عید الاضحیٰ آتی، گلیوں میں جانوروں کی گنگناہٹ گونجتی، ہمسائے خوشی خوشی بکرے، بیل اور اونٹ لے کر آتے تو وہ خاموشی سے دروازے کی اوٹ سے جھانکتا، دل میں ایک چبھن لیے سب کو دیکھتا اور پھر کمرے کے اندھیرے میں جا کر چپ کے روتا۔ اسے اپنی غربت سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن یہ غربت ایسی تھی کہ جیسے سانسوں کو بھی گروی رکھ لیا گیا ہو، جیسے کسی نے جینے کا حق بھی چھین لیا ہو۔ وہ نہ صرف اپنی ضروریات سے محروم تھا بلکہ اپنے خوابوں کو بھی بھوک کے حوالے کر چکا تھا۔ روٹی کے پیسے مکمل نہیں ہوتے تھے، لیکن دل میں ایک شوق تھا، ایک تڑپ تھی کہ میں بھی اللہ کے حضور سنت ابراہیمی ادا کروں، میں بھی خون بہا کر اپنی خوشی رب کے نام کروں۔ لیکن ہر سال ہر بار یہ خواہش ادھوری رہ جاتی۔ اب وقت گزرتا گیا، اس شخص کے نصیب میں اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ دن اس کے لیے عید سے کم نہ تھا، کیونکہ اسے لگا کہ شاید اللہ نے اپنی رحمت بھیجی ہے، شاید اس بیٹی کے صدقے اسے کبھی قربانی کا موقع بھی مل جائے۔ وہ بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، ننھی انگلیاں وقت کے پتھروں کو چھوتی ہوئیں جوانی کی دہلیز پر رکھ لی گئیں۔
جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، پھر 1 سال وہی آیا، وہی دن، وہی قربانی کا موسم، مگر اس بار کچھ اور تھا۔ وہ شخص بند کمرے کے اندر نم آنکھوں کے ساتھ ماضی کی محرومیوں کو یاد کر کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے دل میں چبھتی ہوئی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں اس کی 18 سالہ بیٹی آئی اور باپ کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، سسکتے ہوئے بولی، ابا آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر رلایا ہے؟ باپ نے بیٹی کی معصوم آنکھوں کو دیکھا اور آہ بھری، کہا، بیٹی چھوڑو، اگر میرے دل کی درد سنو گی تو تمہاری یہ ہنستی مسکراتی آنکھیں بھی اشکوں سے بھر جائیں گی۔ یہ آنسو صرف میرے نصیب کی کہانی ہے، تمہیں ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی جو باپ کی تکلیف کو لمحوں میں بھانپ گئی تھی، تڑپ کر بولی، نہیں ابا، آپ کے نام پر تو میری جان بھی قربان ہے، مجھے جلدی بتائیے آخر کیا بات ہے؟ کیا میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے؟ کیا آپ میرے سبب رو رہے ہیں؟ باپ نے بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی کے آنسو صاف کیے اور تھر تھراتی آواز میں کہا، نہیں بیٹی، تم تو میری رحمت ہو، میری سب سے قیمتی دولت ہو، تمہاری وجہ سے میں کیوں روؤں؟ میرے سینے میں ایک اور درد ہے، ایک ایسی آگ ہے جو ہر سال ذوالحج میں اور بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ بیٹی کا دل لرز گیا، اس نے باپ کا ہاتھ تھاما اور بار بار اصرار کیا، ابا اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ یہ بیٹی اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک باپ کا درد نہ سن لے، اور جب بیٹی کی ضد حد سے بڑھ گئی تو باپ نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی خاموشی توڑی اور کہا، بیٹی جب ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو ہمت دیتا ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے حضور کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرتے ہیں، اور میں کیا اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میرے نصیب میں صرف محرومیاں لکھی گئی ہیں؟ میں چاہ کر بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ مجھے اندر سے کھاتی جا رہی ہے۔ باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بیٹی کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل تڑپ اٹھا۔ اس نے باپ کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، ابا کوئی بات نہیں، لوگ اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس جانور نہیں ہے تو اللہ کے نام پر مجھے قربان کر دیں۔ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے بیٹی تو ہے آپ کے پاس۔ ایک پل کو وقت وہیں رک گیا، باپ کی روح کانپ اٹھی، وہ تڑپ کر بولا، نہیں بیٹی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تمہیں قربان نہیں کر سکتا۔ لیکن بیٹی نے اپنے باپ کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا تھا جو کوئی عام درد نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بولی، ابا ضد نہ کریں، میں تیار ہوں، میں خود کو قربان کرنے کے لیے بالکل راضی ہوں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، آپ کے رب کے نام پر۔ اور یہ کہتے ہوئے بیٹی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر عزم پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ باپ تڑپ تڑپ کر روتا رہا، اور بیٹی کے یہ جملے جن میں درد بھی تھا، وفا بھی، اور قربانی بھی تھی، اور ساتھ ہی ایمان کی روشنی بھی، انہوں نے باپ کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور وہ اس لمحے سمجھ گیا کہ قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں، قربانی تو دل چیر دینے والے فیصلے کا نام ہے۔ اتنے میں شام ہو گئی، اندھیرے نے آسمان پر چادر تان لی، اور وہ غریب شخص تھکا ہارا، درد سے بوجھل دل لیے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں میں تو تھی، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ سونے سے پہلے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ یہ زندگی تیرے دیے گئے دکھوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب بیٹی نے خود اجازت دے دی ہے، اب کم از کم ایک قربانی تو کر ہی لوں، جیتے جی کچھ تو تیرے نام دے سکوں۔ مگر اے میرے رب، بیٹی کو قربان کرنے کا راستہ کیا ہے؟ میں کیسے یہ قدم اٹھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کے سناٹے میں اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، اس کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر، ایک اللہ والا دستک دیتا ہے، اور وہ شخص اسے اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ خواب کی شدت سے وہ شخص گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر
आसमान को देखा, फिर दोबारा लेट गया, मगर अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वही ख्वाब दोबारा आ गया, वही फ़कीर, वही दरवाज़ा, वही रिश्ता। और फिर तीसरी बार भी नींद की गहराइयों में वही मंजर उसकी आंखों के सामने आया। अब की बार दिल ने यकीन कर लिया, दिल में एक बार यकीन उतर आया कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं, ये तो एक इशारा है, एक अमानत का पैगाम है, एक गैबी रहनुमाई। जिसम सुबह का जब सूरज तुलू हुआ, आसमान पर रोशनी फैली हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गरीब शख्स तेज़ी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर एक बूढ़ा, कमज़ोर लेकिन नूरानी चेहरे वाला एक अल्लाह वाला बुज़ुर्ग खड़ा था। उसने आहिस्तगी से कहा, अल्लाह के नाम पर कोई कीमती चीज़ दे दो। वो शख्स हैरत में डूबा, मगर उसके दिल ने गवाही दी कि ये वही है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। वो कांपते हाथों और रोती आंखों के साथ बोला, आइए आप अंदर तशरीफ़ लाइए। वो बुज़ुर्ग अंदर आए, सादगी से फ़र्श पर बैठ गए और वो गरीब शख्स आहिस्ता से बोला, मेरे पास कोई कीमती बकरा नहीं है, ना कोई बैल है, ना कोई ऊंट है। मेरे पास सिर्फ एक ही कीमती चीज़ है और वो है मेरी बेटी। रुक कर उसने कहा, आपने अल्लाह के नाम पर कीमती चीज़ मांगी और मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ करना चाहता हूँ। आप अगर कबूल कर लें तो यही मेरी कुर्बानी होगी, मेरी सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाएगी। वो बुजुर्ग चंद लम्हे खामोश रहे, आंखों में हैरत भी थी, आजिज़ी भी थी। फिर आहिस्ता से बोले, अगर तुम्हारी नीयत खालिस है तो मैं ये रिश्ता अल्लाह के नाम पर कबूल करता हूँ। उसी वक़्त निकाह पढ़ाया गया और वो बेटी जिसने बाप के दर्द को महसूस किया था, उस अल्लाह वाले के साथ रुखसत हो गई। बाप की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू शिकस्त के नहीं, कामयाबी के थे, क्योंकि उसने एक ऐसी कुर्बानी पेश की थी जो दुनियावी कुर्बानियों से बुलंद तर थी। और उस दिन तारीख ने लिखा, किसी गरीब ने अल्लाह के नाम पर बेटी कुर्बान की थी और वो कुर्बानी सबसे ज़्यादा कीमती थी। निकाह हो चुका था, फ़कीर लड़की को लेकर रवाना हो चुका था, लेकिन ना वो फ़कीर वापस आया, ना ही बेटी की कोई खबर मिली। 3 दिन गुजर गए, घर की खामोश दीवारें चीखने लगीं और बाप की आंखें दरवाजे की तरफ पत्थर हो गईं। चौथे दिन गांव का एक मुसाफिर आया, जिसने बताया कि पहाड़ों के उस पार एक सुनसान मकाम पर कुछ अजनबी लोग खेमे लगाए बैठे हैं और उनके साथ एक नौजवान लड़की है जो हर रात चीख चीख कर किसी अब्बा को पुकारती है। ये सुनकर बाप की टांगों से ज़मीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ उस मकाम तक पहुंचा जहां टूटे फूटे खेमों में सन्नाटा था और हवा भी इतनी खामोश थी कि दरख्तों की सांसें भी सुनाई देती थी। अचानक एक खेमे से किसी के रोने की आवाज़ आई। बाप ने लपक कर पर्दा हटाया तो सामने वही बेटी जख्मी, खून में लथपथ, हाथ बांधे हुए और लबों पर सिर्फ यही जुमला था, अब्बा मैं तो कुर्बानी थी, लेकिन ज़िब्हा होने से पहले मेरी रूह निकाल दी गई। पीछे एक आवाज़ आई, वही फ़कीर खड़ा था, लेकिन अब चेहरे पर नूर नहीं, धुआं था, आंखों में चमक नहीं, खंजर की चमक थी। बाप पर सच्चाई खुल चुकी थी कि जिसे अल्लाह वाला समझा वो तो कसाईयों का सरदार था और ये निकाह कुर्बानी नहीं, सौदा था। फ़कीर ने कहा, तूने अपनी बेटी को खुद मेरे हवाले किया, अब क्या लेने आया है? बाप गिर कर चीखने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी वापस दे दे। फ़कीर हंसा और बोला, कुर्बानी के जानवर वापस नहीं मिला करते। उस लम्हे बाप के अंदर एक आग भड़क उठी। उसने खेमे के अंदर से जलता हुआ लकड़ी का अंगारा उठाया और फ़कीर की दाढ़ी में देर मारा। चीखो पुकार, खून, शोर और दरिया के किनारे वो बेटी अब भी अब्बा अब्बा पुकार रही थी, लेकिन अब वो आवाज़ इस दुनिया से नहीं, उस दरवाजे से आ रही थी जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया करता। दरिया के किनारे बेटी का जिस्म कपकपा रहा था, कपड़े फटे हुए थे, ज़ख्मों से खून रिस रहा था और आंखों में सिर्फ एक सदा थी, अब्बा मुझे बचा लो। बाप की आंखों के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई, हड्डियों में बिजली दौड़ी। बेटी की हालत देखकर उसके अंदर का खून उबल पड़ा। वो फ़कीर अभी खेमे के अंदर था, धुआं उठ रहा था और वो हंसी हंसी में अपने हाथ झाड़ रहा था जैसे कोई खेल ख़त्म कर चुका हो। बाप ने एक लम्हे के लिए भी न सोचा, दरख्त से टूटी हुई मोटी शाख उठाई और खेमे के अंदर घिस गया।
فقیر نے گھوم کر دیکھا تو چیخ پڑا، تو ابھی بھی زندہ ہے۔ لیکن اب وہ چیخیں نہ کسی دروازے کو روک سکتی تھی نہ کسی تقدیر کو۔ باپ نے پوری طاقت سے لکڑی اس کے چہرے پر دے ماری، اس کا جبڑا ٹوٹا، ایک آنکھ باہر نکل آئی، خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ نیچے گر پڑا۔ پھر باپ نے نہ رکنے والا ایک وار کیا، اس کے بازو توڑ ڈالے، ٹانگیں کچل ڈالیں اور پھر اس کا گلا دبا کر اتنا مارا کہ وہ نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا تڑپنے لگا، لیکن ابھی بھی سانسیں باقی تھیں۔ بیٹی کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور خاموش گواہی دے رہی تھیں۔ باپ بیٹی کو اٹھا کر گھر لے آیا، دروازہ بند کیا، بیٹی کے کپڑے چینج کروائے، زخم صاف کیے اور ساری رات پہرا دیا۔ وہ خود نہیں سویا، لیکن سحری کے وقت نیند نے جبرا گھیر لیا اور وہی فقیر جسے وہ مار کر آیا تھا خواب میں پھر آ گیا۔ اب کے بار اس کے چہرے پر وہی درندگی تھی، مگر گردن میں زنجیر تھی اور پیچھے سے آواز آئی، تیری بیٹی قربانی نہیں، قدرت کا انتقام تھی۔ یہ فقیر اب تک سینکڑوں بیٹیوں کو نوچ چکا ہے، اس کی جان نہ لینا گناہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اب تیرا فرض ہے کہ اسے قاضی کے دربار میں گھسیٹ کر لے جا تاکہ آنے والی بیٹیاں اس کے ہاتھوں بچ سکیں۔ باپ ہڑبڑا کر اٹھا، بیٹی کو گلے لگایا، وضو کیا اور سیدھا شہر کے قاضی کے دربار پہنچا۔ دربار میں لوگوں کا ہجوم تھا اور باپ چلا کر بولا، اے قاضی، میں اپنے رب کی عدالت سے ہو کر آیا ہوں، اب تیرے دربار میں ہوں۔ اس فقیر کے چہرے پر نور تھا لیکن ہاتھوں میں لہو تھا۔ وہ بیٹیوں کا سوداگر ہے، اس نے میری بیٹی کو نہیں بلکہ میری غیرت کو نوچا ہے۔ قاضی نے سنا تو خادموں کو بھیجا اور لوگوں کو بھی بلایا، اور جب تحقیق ہوئی تو کئی عورتیں سامنے آئیں، ان سب نے ایک ایک کر کے وہی چہرہ پہچانا، وہی انداز، وہی درندگی۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ اسے سرعام دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ فقیر جو اب بیمار، زخمی اور مفلوج تھا، کھینچ کر لایا گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تو ان الزامات کا انکار کرے گا؟ اس نے ایک سرد کہکہا مارا اور کہا، ہاں، میں نے سب کچھ کیا، میں ہی وہ ہوں جو قربانی مانگتا ہوں، مگر اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے۔ قاضی کی آنکھیں لال ہو گئیں اور دربار گونج اٹھا، ایسے درندگے کے لیے جیل نہیں، تختِ دار ہے، ایسے شخص کو قید نہیں، تلوار چاہیے۔ اور فوراً حکم جاری ہوا، اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اسے زمین کو پاک کیا جائے اس ناپاک خون سے۔ تختہ لگا، لوگ جمع ہوئے اور وہ فقیر جو کبھی لوگوں سے دعا لیتا تھا آج لعنتیں سن رہا تھا۔ جلاد آگے بڑھا، تلوار فضا میں اٹھی اور قاضی کی آواز گونجی، یہ قصہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جو خاموش رہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ تلوار گری اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، زمین پر خون بہا اور آسمان پر ایک ہوا سی چلی جیسے انصاف کا وعدہ پورا ہوا ہو۔ میری پیاری بہنوں، اس فقیر کو قتل کروانے کے بعد جب وہ شخص اپنے گھر آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دل میں سکون تو تھا کہ اس نے درندے کو ختم کر دیا، لیکن 4 راتوں سے نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ بیٹی کی سانسیں گنتا رہا، رات رات بھر جاگتا رہا، درد سنتا، زخم دھوتا اور دل میں فقط ایک دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ، یہ بیٹی بچ جائے تو میں ساری زندگی تیرے سجدے میں ہی رہوں گا۔ جب وہ گھر پہنچا، دروازہ بند کیا، بیٹی کو بستر پر لٹایا، خود ایک کونے میں بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی تو آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ غنودگی میں چلا گیا۔ تب ایک عجیب و غریب خواب اس پر اترنے لگا۔ آسمان کی طرف سے ایک نورانی آواز گونجی جس سے پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ایک وجود جو نہ مرد تھا نہ عورت، صرف روشنی میں لپٹا ہوا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خدا کے نیک بندے، تجھے مبارک ہو۔ تو نے زندگی میں قربانی کے خواب دیکھے، مگر جو قربانی تو نے اس بار دی وہ ان سب پر بھاری تھی۔ تو نے جس فقیر کو مارا وہ کوئی عام درندہ نہ تھا، وہ ایک ایسا بھیس بدلا ہوا شیطان تھا جو اب تک 100 سے زائد بیٹیوں کو ذبح کروا چکا تھا، ان کی عزتوں کا سودا کر چکا تھا، اور اللہ نے چاہا کہ اس کا خاتمہ ہو تو دیکھ
تیری بیٹی کا دکھ تیری غیرت اور تیرا فیصلہ اس کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ تیری بیٹی قربان ہوئی لیکن وہ قربانی رائیگاں نہیں گئی، وہ قربانی ایسی لکھی گئی ہے کہ روز قیامت لاکھوں بیٹیاں اس بیٹی کے قدموں سے لپٹ کر کہیں گی ہمیں انصاف مل گیا۔ پھر خواب میں زمین پھٹی اور اس شخص نے دیکھا کہ اس فقیر کا بدن دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور گردن پر وہی کلہاڑی کا نشان جل رہا ہے جس سے باپ نے اسے مارا تھا۔ وہاں سے ہزاروں عورتوں کے سائے گزر رہے تھے اور ہر ایک کا ہاتھ اس پر تھپڑ بن کر برس رہا تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی تو نے میری زندگی برباد کی، کوئی چلا رہی تھی کہ تو نے مجھے قربانی بنا کر بیچ دیا، اور وہ فقیر دھاڑے مار مار کر کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، میں فقیر ہوں، اللہ والا ہوں۔ لیکن آواز آئی تو فقیر نہیں، تو تو خبیث ہے جس نے اللہ کے نام پر شیطان کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سامنے بیٹی 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی تھی۔ باپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، تیری شکر گزاری کا میں کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے مجھے گنہگار ہو کر بھی وہ مقام دے دیا جو شاید 1000 عبادت گزاروں کو بھی نہ ملے۔ یہ قربانی ایک باپ کی طرف سے تھی، لیکن حقیقت میں یہ اس بیٹی کا صبر تھا جس نے خود کو رب کی رضا کے لیے پیش کر دیا اور رب نے اس بیٹی کی چیخ کو فیصلہ بنا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو تھی اس باپ کی داستان، لیکن اگر آج کے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا معاشرہ اس خنجر کی مانند بن چکا ہے جو پہلے محبت کے وعدے کرتا ہے، عزت کی قسمیں کھاتا ہے اور پھر چھپ کر پیٹھ میں گھونپ دیا جاتا ہے۔ آج بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے کسی فقیر کی ضرورت نہیں، اب ہر گلی میں موبائل، ہر نظر، ہر فیشن، ہر جھوٹی آزادی کا نعرہ ایک نیا کسائی ہے، وہ کسائی جو عزت کے نام پر بیٹیوں کی بے حسی کا سودا کرتا ہے، جو محبت کے نام پر عزتیں نیلام کرواتا ہے۔ آج باپ زندہ ہوتا ہے لیکن بیٹی ٹکڑوں میں بڑھتی ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی لباس سے، کوئی لفظوں سے قربان ہو رہی ہے۔ آج کی بیٹیاں ہر دن قربان ہو رہی ہیں، مگر ان کے باپوں کو احساس تب ہوتا ہے جب بیٹی کی آخری چیخ سوشل میڈیا کی سکرین پر پوسٹ بن جاتی